السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ترکی ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس عمارت کو بعد میں میوزیم میں تبدیل کیا گیا، لیکن کچھ عرصے سے بھی یہ بند ہے۔ اور یہ سامنے ٹرین کا ڈبہ نظر آ رہا ہے اور لائن بھی بچھی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بہت زبردست تاریخ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے 34ویں خلیفہ عبدالحمید ثانی، جو اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے، انہوں نے ترکی کی دارالحکومت استنبول سے مدینے تک ریلوے لائن بچھائی۔ ارادہ آگے کا بھی تھا، مکے تک، لیکن پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے وہ کام آگے نہ بڑھ سکا۔ لیکن جب اس کے افتتاح کا وقت آیا، چونکہ اس وقت جو ٹرین چلتی تھی وہ کوئلے سے چلتی تھی، تو یہاں جو انجن تھا اس میں بھڑ بھڑ کی بہت تیز آواز آ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا تو بہت غصہ ہوئے اور اس پر کیچڑ مارنے لگے، انجن کے اوپر، کہ تیری یہ مجال کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اتنا شور کرے۔ اس سے ہم ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اتنی تعمیر ہونے کے باوجود، اتنا سرمایہ، اتنا روپیہ لگانے کے باوجود اس کو بند کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ دیار حبیب ہے اور اللہ کا فرمان ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ یہ جو سامنے یہ پورا حصہ نظر آ رہا ہے یہ اسی وقت کا ہے۔ آگے اس کا انجن بھی کھڑا ہے، ایک اس کا ڈبہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور لائن بچھی ہوئی ہے۔ اور جو سامنے مسجد ہے یہ بھی اسی وقت کی ہے، یہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے نام سے مشہور ہے۔ اور مسجد نبوی کی بھی جب اس وقت تعمیر ہو رہی تھی تو ایسی عجیب و غریب تعمیر کے واقعات تاریخ میں نہیں ملتے ہیں، کہ انہوں نے اعلان کرایا اپنے شہر میں، وسیع اور عریض شہر میں، کہ جو ماہرین ہوں، تعمیر کے جو ماہرین ہوں وہ حاضر ہوں۔ اور اس اعلان کا سننا تھا کہ ایک بھیڑ جمع ہو گئی، تو انہوں نے استنبول کے جو اس وقت کے بادشاہ تھے، سلطان تھے، انہوں نے استنبول کے ایک علاقے میں ان کو آباد کیا اور انہوں نے ان کو ہدایات دیں کہ اپنے بچوں کو اپنے فن میں بالکل ماہر کریں اور ساتھ میں ان کو حافظ قرآن بھی بنائیں۔ اس کے بعد جو ایک ٹیم تیار ہوئی وہ تقریباً 500 افراد پر مشتمل تھی، وہ جماعت۔ اور پھر پتھر کے لیے جو کانیں تھی وہ تلاش کی گئیں اور بہترین لکڑیاں تلاش کی گئیں، جنگلوں سے کٹائی گئیں، شیشے وغیرہ لائے گئے اور مدینے سے دور ان کو لا کر رکھا گیا۔ اس کے بعد جب یہاں مسجد نبوی کا کام شروع ہوا تو ان کو یہ ہدایات ملی کہ باوضو رہیں اور درود شریف کی کثرت اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ کام ہوتا رہے، اور کبھی اگر ضرورت پیش آتی پتھر کو کاٹنے کی تو وہیں پر دور آ کر جہاں پر سامان رکھا ہوتا وہیں آتے اور اس پتھر کو کاٹ کر پھر دوبارہ وہاں تشریف لے جاتے۔ وہ حضرات بھی بڑے مبارک تھے، قابل قدر، کہ انہیں اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ اور وہاں پر روضہ رسول میں دھول نہ جائے تو اس کو پردے سے لپیٹ دیا گیا تھا اور ستون لگا دیے گئے تھے کہ ریاض الجنہ میں مٹی وغیرہ اور گرد نہ جانے، مٹی نہ گرنے پائے، وہاں پر مٹی نہ جانے پائے، اتنا اہتمام اس کے لیے کیا گیا۔
تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی باادب بار بار اپنے حبیب کے دیار کی حاضری نصیب فرمائیں۔ یہ وہ ریلوے اسٹیشن ہے، تو اس سے ہمیں عبرت لینے چاہیے۔ اتنا سرمایہ لگانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ سے محبت کی وجہ سے اس کو رکوا دیا۔ یہ سامنے اس کا ایک ڈبہ کھڑا ہوا ہے، یہ لائن بچھی ہوئی ہے۔ ذرا ہم تصور کریں کہ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، عقیدت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔